اندر کی تبدیلی۔ یہ ایک بڑی خوشگوار صبح کا ذکر ہے۔ سردیوں کا موسم تھا، بڑی شدت کا جاڑا تھا اور بڑی روشن صبح طلوع ہو چکی تھی۔ ہم ڈیرے پر موجود بابا جی نور والے سے ان سے کچھ باتیں سننے کی آرزو لے کر بیٹھے تھے۔ جب میں آپ سے ڈیرے کا یا بابا کا ذکر کرتا ہوں تو آپ کو سمجھنے میں بڑی دقت ہوتی ہے، اس لیے کہ میں اس کے بجائے یہ کہتا کہ ہم ایک روز انسٹیٹیوٹ آف ہیومن ریلیشن کے لان میں بیٹھے تھے اور ہمارے ڈائریکٹر مسٹر بشکنی ہم کو ریلیٹڈنس ٹو ہیومن ریس کے بارے میں کچھ بتا رہے تھے تو آپ کو سمجھنے میں غالباً آسانی ہوتی۔ بات یہ ہے کہ الفاظ کی بھی اپنی دنیا ہے۔ پہلے واضح طور پر الفاظ کے معنی ہوتے ہیں، جیسے گل کے معنی پھول ہیں، یا آہن کے معنی لوہا ہیں، یا بال جبریل کے معنی جبریل کے پر ہے۔ لیکن الفاظ کے معنی کے ساتھ ساتھ الفاظ کی اپنی ایک شخصیت بھی ہے، ان کا ایک قد و قامت بھی ہوتا ہے، ان کا ایک مزاج بھی ہوتا ہے، ان کی تلخی بھی ہوتی ہے اور ان میں شفقت بھی ہوتی ہے، اور ان کی ساری شخصیت اور ساری ترتیب جو ہے وہ اپنے طور پر پڑھنے والے اور سننے والے پر اپنا اثر چھوڑتی ہے۔ اس لیے ڈیرے کا لفظ اپنے تمام کنوٹیشن کے باوجود ہماری گرفت میں اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے دیکھا نہیں، ہم وہاں سے گزرے نہیں، وہ ہمارا کبھی مصرف نہیں رہا۔ تو ہم وہاں بیٹھے تھے اور اپنے اپنے انداز میں پاکستان کی بہتری اور بھلائی کے لیے کچھ تجاویز پیش کر رہے تھے، کچھ پروگرام بنا رہے تھے۔ وہاں پر مولوی موسیٰ آف دی مسٹری ہوتے تھے، بڑے تیز و ترار اور بڑے دانشور، اور اللہ نے ان کو ایسا ذہن رسا دیا تھا کہ بہت جلد بات کو سمجھ جاتے تھے، بہت جلد پیش کر دیتے تھے اپنی رائے۔ کونے میں ہمارے ڈاکٹر اشرف صاحب بادام میں روغن نکال رہے تھے، اور آپ یقین نہیں کریں گے کہ ڈیرے پر چونکہ لوگوں کا علاج بالغذا ہوتا تھا، غذا دے کر بیماری کا علاج کیا جاتا تھا، اور بابا جی یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی غذائیں پیدا کی ہیں، جڑی بوٹیاں پیدا کی ہیں، ان میں سے ہر جڑی بوٹی، ہر غذا، ہر اناج، ہر گوشت کی قسم ایک خاص بیماری کے لیے مفید ہے۔ تو بادام میں روغن جو نکلتا تھا وہ مشین سے نہیں نکلتا تھا، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مشین سے نکالا جائے تو لوہے کے دو پہیوں کے درمیان آ کر لوہے کا کچھ حصہ شامل ہو جائے گا اور وہ خالص نہیں رہے گا، چنانچہ وہاں پر بادام میں روغن ہاتھ سے نکالا جاتا تھا۔ اچھا، یہ بات میں نے جب پہلی بار سنی تو یقین نہ آیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک پہلوان آتا ہے، بادام کی گریاں لے کر یوں دباتا ہے اور چر کر کے ایک دھار نکلتی ہے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ بادام کو کوٹتے ہیں، کوٹ کر ایک خاص ٹیمپریچر پر گرم کرتے ہیں، پھر اسے پرات میں رکھتے ہیں اور پرات کا ایک حصہ اونچا کر دیتے ہیں۔ کچھ تو ان گرم ہوئے سیدھے باداموں میں سے قطرے ٹپکنے لگتے ہیں خود بخود، اور کچھ ان کو آٹا گوندنے کے انداز میں بعد میں نکالا جاتا ہے، اور وہ تقریباً اتنا ہی نکلتا ہے جتنا ایک مشین نکالتی ہے، لیکن اس کی رنگت، اس کی خوشبو یقیناً بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ تو میں درمیان میں آپ سے ضمنی بات کر گیا۔ تو وہاں پر جو رائے پیش کی جا رہی تھی ان میں ہم نے بڑے پروگرام بنائے، جیسے آپ ہم سب جب مل بیٹھتے ہیں پاکستان کے بارے میں فکر مندی کا اظہار کرتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ اگر یہ کیا جائے تو بہتر ہوگا، اگر یہ کیا جائے وغیرہ۔ تو بابا جی یہ باتیں سنتے رہے تو انہوں نے کہا، انسان کو راستے پر لانے کے صرف دو ہی طریقے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو خرابی ہو، جو خطا ہو، جہاں جہاں پر کوئی خامی ہو، جہاں پر کوئی نیگیٹو پوائنٹ ہو، اس کو دور کیا جائے۔ سیاستدان اور حکمران اور جہاں بان کی سارے اس طرح سے علاج کرتے ہیں کہ جہاں پر کوئی خرابی ہو اسے دور کرنے کے لیے وہاں پہنچا جائے۔ اس کو دور کر سکتے ہیں یا نہیں، یہ اب اللہ کے اختیار میں ہے۔ انبیاء کا طریقہ کار بابا جی نے کہا اس سے بالکل مختلف ہے۔ وہ وہاں پر جو بھی خرابی ہوتی ہے اس کو دور کرنے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ وہاں کے رہنے والے انسانوں کے اندر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ جب ان کا اندر تبدیل ہو جاتا ہے تو وہ خود بخود اپنی اس خطا کو ٹھیک کر لیتے ہیں، اپنی خامی کو دور کر لیتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان کو ویسے کا ویسا ہی رہنے دیں اور ان کی کوتاہیاں دور کرنے کی کوشش کرتے رہیں تو ابد تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور آپ دیکھتے رہیں گے کہ آپ کے ہاں بڑی خرابی ہے، اسے دور کیا جائے۔ تو اندر کا درست کیا جانا بہت ضروری ہے، اور وہاں پر بھی یہی تعلیم ملتی تھی کہ باہر سے تم جیسے کیسے بھی ہو، اندر سے ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے، اور جب تک اندر ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک کوئی بھی مشین ٹھیک نہیں چلے گی۔ ہمارے ایک دوست تھے، ان کے ابا مخدوم صاحب کے پاس ایک کار ہوتی تھی، کرائسلر۔
پتہ نہیں اب ہے کہ نہیں ختم ہو گئی ہوگی. بڑی سبک خوبصورت سی اچھی سی. مخدوم صاحب کے پاس سارے بہاولپور میں نواب صاحبان کے بعد ان کی کاریں ہوتی. ہمارے دوست رفیق ان کے صاحبزادے تھے. وہ کار چلاتے رہے اور ایک عرصہ گزر جانے پر جب اس کا معین وقت آیا تو گاڑی چلنے سے انکاری ہو گئی. اب مخدوم صاحب نے اسے احتیاط کے ساتھ، ادب کے ساتھ، عزت افزائی کے ساتھ اسے ایک چھپڑ کے نیچے اینٹوں کے اوپر کھڑا کر دیا. کچھ عرصے کے بعد مخدوم صاحب فوت ہو گئے اور رفیق نے یہ سوچا کہ اتنی اچھی کار ہے اور اس کا انداز اور اس کی ساخت بہت بہتر ہے تو اسے چلایا جانا چاہیے. تو وہ کوششیں کرتے رہے. جہاں سمجھدار لوگ ہوتے ہیں جو بڑے صاحب کی خوشامد وغیرہ کرتے ہیں تو انہوں نے کہا صاحب ایسے کریں کہ اس کا رنگ بدل دیں. جب تک اس کے اوپر اچھا اور نیا رنگ نہیں ہوگا یہ ٹھیک نہیں ہوگی. ہمارے بھی گھروں میں جب اکثر خواتین اصلاح کریں سب سے پہلے کہا جاتا ہے ڈرائنگ روم بدل دیں، کرسیاں ادھر رکھیں، میز ادھر چلا جائے تو پھر سب ٹھیک ہو جائے گا. اکثر آدمی بھی کہتے ہیں. انہوں نے بھی یہی رائے دی. انہوں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے سارا رنگ اتروا کر اس پر نیلا رنگ کروایا، تب اسٹارٹ کی، لیکن اسٹارٹ نہ ہوئی، اس لیے کہ نیلے رنگ سے تھوڑی کچھ ہونا ہے. وہاں کے ایک پٹواری تھے، انہوں نے کہا کرائسلر کا رنگ نیلا نہیں ہوتا، اسٹیل گرے ہوتا ہے. عام طور پر یہ کالا ہوتا ہے، تو آپ اگر اس پر اسٹیل گرے کریں تو اچھا ہے. تو اسٹیل گرے کروایا گیا. تو پتہ یہ چلا جب تک اس کا اندر ٹھیک نہیں ہوگا یہ نہیں چلے گی. ہماری بھی یہی کیفیت ہے. ہم اپنے اوپر اسٹیل گرے رنگ کروا کے گھوم رہے ہیں اور سوچتے ہیں کہ سارے مسائل حل ہو جائیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا سیاسی جماعتیں آتی رہتی ہیں، چلی جاتی ہیں، اور ہر ایک یہ دعویٰ کر کے آتی ہے بڑی راستی سے، نیک نیتی سے کہ جناب ہم آئیں گے تو تمہاری کایا پلٹ دیں گے. اچھا وہ آتے ہیں تو ان کا بھی طریقہ کار وہی ہوتا ہے. اتنا صبر ان میں ہوتا نہیں کہ وہ انبیاء کا راستہ اختیار کر سکیں اور لوگوں کو تبدیل کر سکیں. چھوٹے سے گروہ کو تبدیل کر دیں، نہیں کر سکتے. وہ کہتے ہیں چلیے ہم یہ کر دیں گے، یہاں سڑک بنا دیں گے، پل کی تعمیر کر دیں گے، یہ کوچے آپ کے ٹھیک کر دیں گے، صفائیاں کر دیں گے. لگے رہتے ہیں بیچارے، لیکن ہو نہیں پاتا. کیونکہ وہ گروہ انسانی جو اس کجی کے مقام پر رہتا ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مقام ٹھیک نہیں ہوگا. چاہے کچھ بھی کر لیں، اور آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس کے اندر کجی کب کیسے کیوں واقع ہوئی. وہ یہی سمجھتا رہتا ہے کہ میرے ارد گرد کے ماحول کی ساری خرابی ہے، میری کوئی خرابی نہیں. اپنی خرابی پر کوئی غور نہیں کرتا اور وہ ساری ذمہ داری دوسروں پر ڈالتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے، حکومت کو چاہیے کہ یہ کریں، ان کو چاہیے وہ کریں. یہ بوٹی مافیا کیوں ہوتا ہے، اس کو ختم کیا جانا چاہیے، فلاں چیز کیوں ہوتی ہے، اس کا ازالہ ہو. لیکن اگر بیٹھ کے آدمی کبھی مراقبے کے انداز میں سوچے اور غور کرے اور اپنے سیلف کو جانے اور نکھارنے کی کوشش کرے تو پھر اس کو پتہ چلے گا کہ میرے اگر سیلف کے اوپر کی کنڈی اس مچھلی کو پھنسا لے تو پتہ چلے گا اس کے اندر بہت سی کوتاہیاں اور خامیاں موجود ہیں جو میں اگر دور کر دوں جیسے کہ بابے نے کیا تھا تو میرا ماحول ٹھیک ہو جائے گا. آدمی کو یقین نہیں آتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا آپ ٹھیک کر لوں اور ارد گرد سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. میرے پاس ایک بڑا اچھا کلاک تھا، پرانی وضع کا، میرے ابا جی کا تھا. انہوں نے بڑے شوق سے اپنے بچپن میں اپنے باپ سے کہہ کر یا اپنے دادا سے کہہ کر لیا تھا. آپ نو اس کی لکڑی تھی اور لمبی لٹکن جو تھی پینڈولم، اور ہنسے جو تھے وہ رومن ہنسے تھے جیسے ریلوے اسٹیشنوں پر گھڑیوں میں ہوتے ہیں، بالکل کالی سیاہ سوئی، اور لگا ہوا وہ گھر میں بڑا اچھا اور خوبصورت دکھائی دیتا ہے. اور اس کا ارتعاش جب وہ گھڑیال بجاتا ہے تو دور دور تک اس کی آواز جاتی ہے. اچانک اچھا بھلا چلتا چلاتا وہ کلاک ایک دن رک گیا تو مجھے بڑی تشویش ہوئی اور پریشانی ہوئی. میں نے اس کو کھول کے اس کا جو لٹکن تھا، اس کا جو پینڈولم تھا، اس کو ہلایا جو آدمی کیا کرتا ہے، تو وہ چلا. تو 7 بجے میں نے ہلایا، 8:15 تک چلا، پھر بند ہو گیا. اکثر آپ کو تجربہ ہوا ہوگا. پھر مجھے کسی سیانے نے بتایا کہ اس کی اندر کی سوئیاں گھمائیں تو پھر یہ ٹھیک ہوگا. تو میں نے پینڈولم کو بھی چلا دیا، سوئیوں کو بھی چھیڑا، وہ بھی چلا. تو بجائے 1 گھنٹے کے چلنے کے وہ 2 گھنٹے چل گیا. اب سوئیوں کی حرکت سے فرق پڑا لیکن پھر بند ہو گیا. تو میں نے اس کو اتار کے بڑی احتیاط کے ساتھ، بڑی محبت کے ساتھ مزید کوشش بھی کی.
یا اللہ یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ اس کو پھر میں لے گیا ایک بہت بڑے گھڑی ساز کے پاس جو مال روڈ پر ہے. ان کو جا کر میں نے دکھایا. انہوں نے دیکھا اور کہا اشفاق صاحب یہ بہت پیچیدہ کلاک ہے اور یہ پرانے زمانے کا ہے اور اس کی مشینری جو ہے یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے، میں اسے ٹھیک نہیں کر سکتا. مجھے افسوس ہے کہ آپ اسے ایک تاریخی چیز سمجھیں اور عجائب گھر کا ایک قصہ بنا لیں. یہ چلے گا نہیں، اسے تو نوادرات سمجھیں. میں جب بہت مایوس ہوا اور اس نے میرا اداس چہرہ دیکھا تو اس نے کہا آپ اسے چھوڑ جائیں، میں اسے دیکھوں گا. شاید اس میں کوئی ایسی صلاحیت ہو کہ خود ہی مجھے بتا دے اپنی طرف سے، ورنہ میرے پاس کوئی کاغذ نہیں، نہ میرے استاد نے مجھے پڑھایا ہے. میں اسے چھوڑ آیا. دوسرے دن میں شام کو گیا تو اس کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا تھا اور کھٹا کھٹ چل رہا تھا. اتنی خوشی ہوئی مجھے تو میں نے کہا ٹھیک ہو گیا؟ کہنے لگا ہاں جی. میں نے کہا اب تو نہیں رکے گا؟ کہنے لگا نہیں جی. میں نے کہا کہ آپ تو کہہ رہے تھے پیچیدہ ہے. ہاں جی پیچیدہ بدستور ہے. تو میں نے کہا بڑی مہربانی بتائیے اس کی کیا اجرت، کتنے پیسے ہوئے؟ کہنے لگا کوئی پیسہ نہیں. میں نے کہا کیوں، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ اتنا پیچیدہ کلاک آپ نے ٹھیک کیا ہے، اس کی کوئی اجرت نہیں لے رہے آپ؟ کہنے لگے دیکھیے میں نے کچھ کیا ہی نہیں. میں نے کھول کے دیکھا تو اس کی گراریوں میں پھوس، کھدر جھاڑو دینے سے جو اڑتا ہے، 25 سالوں کا وہ گرد و غبار، وہ سارے پھنسے ہوئے تھے. میں نے صاف کر دیا اور کچھ نہیں کیا. حاضرین میں سے ایک صاحب بولے بات تو سر اس کی ہے جو دیدہ بینا کی ہے، جو انسان اپنی خامی دیکھ سکے. پھر اشفاق صاحب کہتے ہیں بجا بالکل ٹھیک ہے، وہ بھی آپ کو بتا سکتا ہے، لیکن یہ آپ کے ارادے پر منحصر ہے، آیا کہ اپنی اصلاح کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا نہیں. میں اتنی عمر کا آپ سب سے بڑا ہوں عمر میں نے کبھی ایسی خواہش نہیں کی. میں تو کہتا ہوں کہ لوگ ٹھیک کریں، لوگ ٹھیک ہو جائیں. میں تو اکثر یہ کہتا رہا، اب جا کے مجھے سمجھ آئی، لیکن اب ٹائم تھوڑا رہ گیا. اب ہم اپنے آپ کو کریکٹ کرنے سے معذور ہوئے ہیں. تو جب کلاک چل گیا تو میں نے لگا دیا. گھر آ کے تو میں بیٹھ کے سوچنے لگا کرسی پہ کہ میری ذات کے اندر بھی بڑا غدر پوز جمع ہوا ہے. اس کی وجہ سے نہیں چل رہا ہوں اور جگہ جگہ رک جاتا ہوں. حاضرین میں سے ایک صاحب بولے جب ہر بندہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھے تو پھر یہ سارا ہو سکتا ہے، اندر کی صفائی ممکن ہے. اشفاق صاحب کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جب بندہ تہیہ کر لے، اس کو سمجھنے لگ جاتا ہے، بہت سی چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، لیکن میرا تہیہ نہیں بن رہا. ارادہ مضبوط کہ میں نے اب اس کو سیٹ رائٹ کرنا ہے. جس طرح ایک جرنیل ہوتا ہے نا، تو وہ وزن کر کے لشکر میں گھس جاتا ہے، وہ ایک ارادہ اور تہیہ ہوتا ہے، ایسا نہیں بنتا. حاضرین میں سے ایک صاحب بولے مجھے ایک بندے نے کہا میں اچھا ہونا چاہتا ہوں، اندر کی جون سی گرد ہے اس کو صاف کرنا چاہتا ہوں اور بعید کرنا چاہتا ہوں کسی بھی بزرگ کی، اور میں ڈھونڈ رہا ہوں تو یہ کہاں تک ٹھیک ہے کہ ڈھونڈنے سے یہ ہوتا ہے کہ یا پہلے تہیہ تو بندہ کرے. اشفاق صاحب کہتے ہیں دیکھیے وہ تو صاحب جو ہیں، میں نہیں کہتا خدا نخواستہ کیا جھوٹ کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ نہیں آ رہا، اور وہ بعید کرنے سے یا کسی آدمی کا ہاتھ پکڑنے سے اپنے آپ کو ٹھیک صحیح کرنا چاہتے ہیں، لیکن ان کے پاس ایسا پروگرام پہلے سے موجود ہے جو ٹھیک راستوں پر ان کو لے جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ ساری زندگی مجھے کبھی یہ الجھن نہیں ہوئی کہ کلام پاک میں کوئی چیز ایسی پیچیدہ ہے جو سمجھ میں نہ آتی ہو. میں نے اس کی طرف توجہ نہیں کی. میرا دکھ یہ ہے جو چیزیں میری سمجھ میں آ گئی ہیں مجھ سے ان پر عمل نہیں ہوتا، باقی میں دوسری طرف جاتا ہی نہیں. مثلاً پچھلے 75 برس سے مجھے ایک بات سمجھ میں آئی ہے کہ قول الناس حسنہ، لوگوں کے ساتھ اچھی بات کرو، اور میری یہ حسرت ہی چلی آ رہی ہے کہ مجھ سے اچھی بات ہو نہیں پاتی. غصہ آ جاتا ہے، طبیعت میں انقباض پیدا ہو جاتا ہے، اور طرح کا ایک دم کا کانٹا تبدیل ہو جاتا ہے. تو جب ایک آدمی کا تہیہ ہو جائے کہ میں نے اس راستے سے اس راستے پر جانا ہے تو اللہ پھر اس کو برکت دیتا ہے، اور پھر وہ آدمی جس کی تلاش میں ہوتا ہے وہ ایک دن خود صبح 5 بجے آ کے اس کے دروازے پر دستک دیتا ہے. ڈھونڈنے کی ضرورت پیش نہیں آتی. تہیہ ہو تو پھر ہوتا ہے، اگر نہ ہو پھر مشکل ہے. پھر آدمی ڈھونڈتا رہتا ہے کہ بتائیں اشفاق صاحب کوئی اچھا سا بابا ہے.
کیونکہ ابھی اس کا ارادہ نہیں. اس کا صرف پروگرام یہی پوچھنا ہے کہ نارووال کو گاڑی کب جاتی ہے, کہیں جانا ہے؟ کہے گا نہیں میں نے جانا تو نہیں, ایسے ہی پوچھ رہا تھا. ہمارے بابی جس کو کہتے ہیں تلاوت الوجود, جو آپ اپنے وجود کی تلاوت شروع کرتے ہیں, اور پھر دیکھیں کیا عجیب ٹرم ہے, پھر آپ کو پتہ چلنے لگتا ہے ہم نے تو کبھی کی نہیں, ہم تو اپنے وجود سے ہمیشہ دور رہتے ہیں, اس کو قریب نہیں آنے دیتے. آپ کبھی اپنے ساتھ اکیلے بیٹھ کے دیکھیں 15 منٹ کوٹری بند کر کے. پتہ ہے قید تنہائی سب سے خوفناک سزا ہوتی ہے. اپنے ساتھ بیٹھو گے تو بہت سارے سچ آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. آدمی چینخ مارتا ہے, بھاگتا ہے. یہ بڑے ارادے اور تہیے والوں کا کام ہوتا ہے, جو ایسی بات کریں کہ مجھے اپنے اندر کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. مجھے یاد ہے کہ نپولین اعظم جب فریڈرک کی قبر پر گیا تو اس نے دیکھا کہ فریڈرک کی قبر کے اوپر اس کی تلوار لٹک رہی ہے, بڑی روشنی اس پر پڑ رہی ہے. اس نے حکم دیا اپنے جرنیل سے کہ تلوار کو اتار کر پیرس کے عجائب گھر کی نظر کر دو. تو وہ تلوار اتاری گئی اور بعد میں اتار کے نپولین کے حکم پر اس کو پیرس کے عجائب گھر میں رکھوا دیا گیا. بہت بڑے بادشاہ کی یہ تلوار ہے. جرنیل نے تلوار اتار کر کہا, جیسا کہ ہم کرتے ہیں خوش آمدی انداز میں, کہ سر اگر ایسی تاریخی تلوار مجھ کو ملتی تو میں کبھی اپنے پہلو سے جدا نہ کرتا. تو نپولین نے زور سے اپنی تلوار پر ہاتھ مارا اور کہا, کیا میرے پاس میری تلوار نہیں ہے؟ تو آپ کے پاس آپ کی تلوار ہے. اس لیے جب تک آپ اس تلوار پر ہاتھ مار کے شدت سے نہیں کہیں گے کہ میں اور یہ میری تلوار ہم دونوں ایک ہیں, تو پھر آپ کسی اور طرف نہیں جھانکیں گے. تو میں عرض کر رہا تھا, کیا کبھی ایسا ہوا, کیا کبھی ایسا ہو سکے گا؟ میں اسلم صاحب سے, جو ہمارے بہت بڑے شاعر ہیں اور اخبار نویس بھی ہیں, ماشاءاللہ اسلم صاحب, کبھی میں اپنے طور پر ایسے سوچتا ہوں کہ ہم لیٹرز ٹو دا ایڈیٹر لکھتے ہیں اور اس میں اکثر و بیشتر شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں گند کے ڈھیر پڑے ہیں, توجہ نہیں دی کارپوریشن والوں نے, اور حالانکہ ان کے الیکشن بھی ہو گئے اور بالکل بیٹھے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. اور ہمارے ہاں یہ سسٹم میں خرابی ہے, ہمارے ہاں پر نقل بہت بڑھ گئی ہے, وغیرہ وغیرہ. کیا کبھی آپ کے نہا خانوں یا آپ کے خیال میں یا آپ کی یادداشت میں کوئی بھی ایسا خط ٹو دا ایڈیٹر لکھا گیا ہے؟ محترمی جناب ایڈیٹر صاحب, السلام علیکم. ہمارے یہاں گندگی کے ڈھیر پچھلے 10 ہفتوں سے پڑے ہیں اور ان میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. مہربانی فرما کر اپنے اسٹاف میں سے کوئی نیک اور درد مند بندہ بھیجیں جو آ کر ہمارے دلوں کو تبدیل کر دے اور ہم گند اٹھانے والے کے بجائے خود اس کی صفائی کریں. میرے خیال میں ایسا لیٹر کوئی چھپا نہیں کہ ہم درد مندی کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں خرابی پیدا ہوگی. آپ ایسا کریں کہ آپ ہم کو ایسا بندہ بھیج دیں جو ہمارے اندر وہ سویا ہوا جوہر جو ہے اس کو جگا دے, اور پھر ہم اپنے پاؤں پر خود کھڑے ہوں. کچھ بھی نہیں ہے یہ امتحان دینا, یہ اسکول میں بیٹھنا, یہ آگے چلنا, یہ صفائی رکھنا. اب دیکھیں نا, سرخ بتی پر کھڑے ہونا ہمارے لیے جان کا عذاب بنا رہتا ہے. اب ہم چاہیں گے ہم کسی اخبار کے ایڈیٹر کو ضرور خط لکھیں آج کے بعد کہ مہربانی فرما کر کوئی ایسا آدمی ہمارے درمیان بھیجیں جو ہمارے اندر یہ بات پیدا کر دے, یہ بات پیدا کر دے کہ ہم نے سرخ بتی پہ کھڑے ہونا ہے. بالکل کچھ اس طرح سے. میں کچھ عرض کروں, جیسے کہ بابا جی نے کہا تھا, انبیاء کی تعلیم میں کیا فرق ہے؟ ہم جیسے لوگوں کو جب آپ کے سامنے ہماری کوتاہیاں, خرابیاں آپ کے پاس موجود ہیں, آپ جانتے ہیں, میں جانتا ہوں, لیکن ان کی تعلیم کا اثر کیسا چلا آ رہا ہے. ہم اپنی تمام تر خرابیوں کے باوصف, تمام تر کوتاہیوں کے باوجود جب انبیاء کے بتائے ہوئے حکم پر روزہ رکھ لیتے ہیں تو ہم کبھی غسل خانے میں, کوٹری میں جا کر کچھ نہیں کھاتے, حالانکہ سپاہی کھڑا ہوتا ہے, نہ ہی وہاں پر گورنمنٹ کا ڈر ہوتا ہے اور نہ ہی چالان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. گرمیوں کے جب روزے آتے ہیں, پیاس سے مر جاتے ہیں, کھپ جاتے ہیں, بری حالت ہوتی ہے. غسل خانے میں جا کر 3 مرتبہ نہایا کرتے تھے, لیکن وہاں بڑے مزے سے چلو لگا کر آدمی پانی پی لے, کون دیکھ رہا ہے, کون روک سکتا ہے, لیکن نہیں پیتا. وہ یہ کہ اندر تبدیل ہوتا ہے. اب جب اندر تبدیل نہیں ہوتا اور ارد گرد تبدیل ہو جاتا ہے
تو بابے کہتے ہیں جب ارد گرد تبدیل ہوتا رہے گا آپ مرہون منت رہیں گے لوگوں کے، اور آپ کی زندگیوں میں وہ استقامت اور استواری پیدا نہیں ہوگی جو کہ ہوتی ہے۔ تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ آئندہ سے ہم ایسے ہی 1-2 لیٹر ٹو دا ایڈیٹر لکھیں۔ وہاں ایک رسم پڑنی چاہیے کہ جناب ہم ٹھیک ہونا چاہتے ہیں، جیسا کہ آپ پوچھ رہے تھے کیسے۔ ایک دفعہ کسی بزرگ نے دیکھا کہ بغداد کی دانہ منڈی کے باہر ایک پتھر کے اوپر شیطان بیٹھا رو رہا ہے۔ تو بزرگ بڑے حیران ہوئے، وہ اس کے قریب گئے اور کہنے لگے کہ ابلیس کیا ہے، تو رو رہا ہے؟ اس نے کہا جی میرا بہت برا حال ہے۔ انہوں نے کہا نہ بھائی نہ، تو نہ رو، تمہیں تو اتنے کام بگاڑنے لوگوں کے، اگر تو ہی رونے لگ گیا تو کیا ہوگا؟ اس نے کہا بابا جی میرا دکھ۔ انہوں نے کہا دکھ کیا ہے؟ کہنے لگا جی میرا دکھ یہ ہے کہ میں اچھا ہونا چاہتا ہوں اور مجھ سے ہوا نہیں جاتا۔ تو یہ تو دکھ ہم سب کا ہے، ہم زور تو لگاتے ہیں۔ بڑی کمال کی بات کی اس نے کہ ہم اچھے ہونا چاہتے ہیں، ہوا نہیں جاتا۔ چاہیے کہ ہم ہونے کی کوشش تو کریں، یہ خواہش تو کریں کہ ہم اچھے ہوں جائیں، تو اس سے بڑا فرق پڑ جاتا ہے۔ ہماری بات تو ہوتی رہتی ہے، گفتگو بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن ہم روئے کبھی نہیں۔ ابلیس ہم سے بہتر تھا کہ سچ مچ رویا، وہ بازی لے گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس گفتگو کے بعد ہم ضرور یہ کوشش کریں گے کہ لوٹ کے اپنی ذات تک، صرف اپنی ذات تک، کہ ہم اپنا کلاک جو ہے اس کے اندر جو کھدر پھوس پھنس گیا ہے اس کو نکالیں گے۔ آپ کا بہت شکریہ خواتین و حضرات، مہربانی اس پروگرام کو دیکھنے کی۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، ہم سب آپ کے بڑے ممنون ہیں۔ اللہ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔